حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ 1312 ہجری 1894 عیسوی کے اندر مراد آباد کے اندر قصبہ بھوجپور میں پیدا ہوئی۔ سرکار حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ کے دادا جان کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن عالم دین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حافظ ملت کے دادا نے جو فرمایا تھا بارگاہ خدا بندی میں وہ مقبول ہو گیا اور ان کا خواب سچ ہو گیا۔ سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار اور مراد آباد ہی کے اندر ایک ادارہ بنام جامعہ نعیمیہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرکار حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ اجمیر شریف تشریف لے گئے اور حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ رحمہ سے علم معرفت حاصل کیا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو بہت تعلیم دی کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ دنیا اسلام نے سرکار حافظ ملت کو ایک ابقری شخصیت کے نام سے جانا۔ سرکار حافظ ملت اپنے آپ میں ایک بحر الروم تھے۔ سرکار حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ کا ایک وقت خدمت دین کے لیے بڑھتا رہتا تھا۔ حافظ ملت نے اپنا تن من دھن مذہب اسلام کی آبرو کے لیے لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان ایک ایسے عالم دین تھے جو اپنے دیش سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی اپنے دیش سے محبت کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔ سرکار حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ جب بھی اپنے دیش کو تمہاری ضرورت پڑے تو اپنے آپ کو دیش کی آبرو کے لیے فنا کر دیجئے گا۔ دیش کو تمہاری جب بھی ضرورت ہو تو سر سے کفن باندھ کے ہمیشہ تیار رہیے گا۔ سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ اپنے دیش سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقسیم ہند و پاک کے زمانے میں جب مسلمان اپنے ہی دیش میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے تھے اور یہ سوچ بیٹھے تھے کہ اب کسی دیش میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں ہم
عزت کی زندگی گزار سکیں، اس پر ماحول دور میں سرکار حافظ ملت علیہ الرحمہ نے سیاسی اسٹیجوں سے نہیں بلکہ مذہبی جلسوں اور اسٹیجوں میں جا کر تقریریں کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا کر ان کے اکھڑتے ہوئے قدم کو استحکام بخشا اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ ہندوستان کی خاک سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور یہی ان کا وطن ہے، یہی انہیں دفن ہونے کے لیے زمین بھی ملے گی۔ تقریر و خطابات سے زیادہ ان نازک لمحات میں سرکار حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کو راہ راست پر لا کھڑا کیا اور ان میں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تحریک پیدا کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ جب عیش و عشرت کے لمحات میں وہ ہندوستان کو اپنا وطن سمجھ رہے تھے تو اب بھی وہ اسی سرزمین کو اپنا وطن سمجھے، اپنے احکام خدا بندی کی روشنی میں مسلمانوں کے دلوں سے خوف و ہراس کو ختم کیا اور خدا کی رحمتوں کی امید دلا کر ان کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، مسلمانوں جب تک تم اپنے وطن میں اپنے رب کی عبادت میں آزاد ہو تمہارا مقصود حاصل ہے، ایسی صورت میں ہرگز کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ تم اپنے رب کی عبادت سے روک دیے جاؤ اور اس مقصود کے حاصل کرنے سے مجبور کر دی جاؤ تو ایسی صورت میں بشرط اطاعت ترک وطن ضروری ہے اور محض یاد الہی کے لیے ضروری ہے، خوشنودی خدا کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کسی ملک اور کسی خطے زمین کی تخصیص نہیں۔ جہاں بھی امن کے ساتھ اپنے رب کی یاد کر سکو وہاں جا کر اپنے رب کی عبادت کرو، اگرچہ جنگل و پہاڑی کیوں نہ ہو۔ اس مرد درویش نے مبارک پور اور ملک کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے اپنے حلقے اثر میں وہی کارنامے انجام دیے جو سیاسی لیڈروں اور قومی و ملی قائدین نے انجام دیے۔ سرکار حافظ ملت کی ملکی، ملکی اور قومی خدمات آج بھی ویسے ہی درخشاں و تابندہ ہیں جس طرح اس زمانے میں تھی۔ ان کی حب الوطنی آج بھی اسلامیہ نے ہند کے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی نے جہاں علومی شریعت و طریقت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ الرحمہ کی غلامی سے حاصل کیا، اسی طرح صدر الشریعہ کی غلامی نے آپ کو سیاسی مجاز بھی بخشا۔ 1947 عیسوی میں ترک وطن کی تحریک میں سرکار حافظ ملت نے وہی موقع اختیار کیا جس کی آپ کے استاد گرامی نے تعلیم دی۔ اسی عالم رستہ خیز میں ایک مرتبہ آپ کی مبارک پر تشریف آوری ہوئی اور محلہ سپورہ صوفی میں رئیس مبارک پور شیخ محمد امین صاحب کے دروازے پر مسلمانوں نے مبارک پور کے سامنے ترک وطن کے خلاف ایک زبردست تقریر فرمائی اور کہا ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے اور اس عزم و حوصلہ کے ساتھ کہ ہماری اسلامی شاعر کے تمام گوشے حسب سابق قائم و دائم رہیں گے اور مستقبل میں دین حنیف اور اس کے ارکان پر کسی بھی حملہ کا مقابلہ ہمیں یہی رہ کر کرنا ہے۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس کے اندر ہونے والی ہر بدعنوانی کو ہمیں خود اپنی کمزوری تصور کرنا ہوگا۔ وطن کا سچا شہدائی وہ ہے جو اس کے ہر غلط اقدام کو اپنی غلطی سمجھ کر اصلاح کی کوشش کرے تاکہ غیر ممالک کی نگاہ میں ملک و وطن کا وقار مجروح نہ ہو۔ اصلاح قوم و ملت کے لیے ضروری ہے کہ متعین و سنجیدہ ماحول شناس مصلح و مفکر زیادہ سے زیادہ پیدا کیے جائیں تاکہ ملک و وطن قوم و ملت کی سچی خدمت اور معاشرے کی اصلاح کا فریضہ کما حقہ انجام پا سکے۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے